السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہمارے ٹک ٹاک کے جو بھائی ہے، جو ہمارے فیملی ہے، وہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ جو خوشخبری ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے حجاب کے معاملے کو لے کر کے کرناٹک کورٹ میں جو ہے اس کا فیصلہ ہونا تھا، تو ماشاءاللہ بہت خوشی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کورٹ نے جو ہے اجازت دے دی ہے اور یہ کہا کہ ہم بھاوناؤں کو ایک طرف رکھیں گے، بلکہ ہم جو ہے سمویدھان کے حساب سے چلیں گے۔ بابا بھیم راؤ امبیڈکر کے حساب سے جو ہے، جو انہوں نے سمویدھان لکھا ہے اس کے حساب سے مسلمان اس ملک کے اندر رہ کر کے، ہندوستان کے اندر رہ کر کے اپنے جو ہے اپنے دین پہ اور اپنے اسلام پہ عمل کر سکتا ہے، اور لڑکیاں حجاب پہن سکتی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ باقاعدہ قرآن منگوایا، اگر قرآن کی جو ہے آیات کو کنگھالا گیا اور ان کے ترجمے ان کو ترجمہ کر کے ان سے معلوم کیا گیا، تو یہ بہت اچھی خوشخبری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ججیز کو، جن لوگوں نے یہ فیصلہ سنا، اللہ ان کو سلامت رکھے اور اچھے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو ہے اسلام مسلمانوں کے ساتھ جو ہے لازم ملزوم والا حساب ہے کہ اگر اسلام ہے تو مسلمان ہے، مسلمان ہے تو اسلام ہے۔ اگر مسلمان نہیں رہیں گے تو اسلام پھر کو کون فالو کرے گا؟ اور اگر مسلمان اسلام رہے گا تو مسلمان جو ہے ضرور فالو کریں گے اسلام کو۔ تو باقاعدہ اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے یہ طریقہ رہا ہے کورٹ کا، کہ انہوں نے جو ہے کہا کہ ہم بھاوناؤں کو نہیں دیکھنے کے، ہندوستان جو ہے یہ سمویدھان کے حساب سے چلتا ہے، ہمیں سمویدھان کو دیکھنا ہے۔ اور بابا بھیم راؤ امبیڈکر صاحب نے جو ہے ہر ایک کے لیے قانون لکھا ہے، اور ہر ایک کو جو ہے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے، اور اپنے مذہب پہ چل سکتا ہے، اور اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے، اور اپنے دین پہ عمل کر سکتا ہے۔ اس سے کسی کو کوئی جو ہے پریشانی یا کوئی پریشانی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہت اچھی خوشخبری ہے، اللہ سلامت رکھے سب کو۔ اور ہماری اس بہن کو جو ہے واقعی دل سے سلام ہے کہ جس نے جو ہے اتنے لوگوں کے اندر رہ کر کے، اور اتنے کتے اور کمینوں کے، اور جو ہے جو دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور جو زبردستی ایک اپنی منمانی کرنے کے اوپر اترا ہوا ہے، اور جو ہے ملکوں کی فضا کو خراب کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہیں، ان سے جو ہے وہ بچی ٹکرائی ہے ہماری بہن، اس نے جو ہے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کی ہے، اور ان لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہم کل بھی لیتے تھے، آج بھی لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک لیتے رہیں گے۔ تمہیں جو ہے ہمیں کسی بھی طرح نہیں روک سکتے۔ ہماری جان تو جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بغاوت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دوری اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ آپ تمام لوگ دعا کریں، اور آگے جو ہے آنے والے جو 10 مارچ ہے اس کے لیے خصوصی دعا کرے بھائی، خصوصی دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو ہے اچھے حکمران مسلط کرے، تاکہ جو ہے ہمیں پہچانے وہ لوگ، اور ہمارے جو ہے اچھے طریقے سے اپنے ملک کے اندر رہنے کی لائیو ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں آدتیہ کمار۔ کرناٹک میں حجاب کا معاملہ اب کورٹ تک پہنچ گیا ہے، اور کورٹ نے کل ہوئے بوال کو لے کر بھی گمبھیرتا جتائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سنگین سوچ والے لوگوں کے منہ پر تماچا بھی مارا ہے۔ کورٹ نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ بھاوناؤں کو ایک طرف رکھیے، ہم بھاوناؤں کے حساب سے نہیں چلیں گے، ہم سمویدھان کے حساب سے چلیں گے، کیونکہ سمویدھان پر آستھا رکھتے ہیں ہم لوگ، اور سمویدھان ہی ہمارے لیے بھگوت گیتا ہے۔ یہ بات کورٹ نے کہی ہے۔ کورٹ نے سیدھے طور پر صاف کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی قطعی نہیں چلے گی جو لوگ اس طرح کا بھرم پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا تو اس وقت کورٹ میں آرٹیکل 25 کا ذکر کیا گیا۔ آرٹیکل 25 کے انوسار آپ جانتے ہیں کہ سمویدھان 25 سے لے کر انوچھید جو ہے 25 سے 28 تک، اس میں دھارمک سوتنترتا کی بات سیدھے طور پر لکھی ہوئی ہے۔ سوڑی کے مطابق انوچھید 25 میں ہر کسی کو کسی بھی دھرم کا پالن کرنے اور ماننے کا ادھیکار ہے، سیدھے سیدھے اس میں لکھا ہے۔ اسی کے انوسار کورٹ میں قرآن منگائی گئی۔ قرآن میں سیدھے طور پر دیکھا گیا تو قرآن میں لکھا تھا کہ حجاب پہنا جا سکتا ہے، اپنے مطلب دھرم کا پرچار کرنے کے لیے یا پھر عادت ڈالنے کے لیے آپ حجاب پہن سکتے، کہیں سے بھی یہ منع نہیں تھا، پڑھائی بھی پہن سکتے ہیں۔ تو کورٹ نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ جب سب کچھ جو ہے مانیہ ہے تو کیوں نہیں پہن سکتی؟ اس بات کو لے کر کورٹ نے یہ سیدھے طور پر کہہ دیا کہ ہم سمویدھان کے حساب سے چلیں گے، ہم بھاوناؤں کے حساب سے نہیں چلیں گے۔ اب آپ سمجھیے کہ جو لوگ حجاب کا وروध کر رہے تھے، اس کے بعد جو لوگ بھگوا کپڑے پہن کر، بھگوا پٹا ڈال کر اور بھگوا ٹوپی پہن کر آ رہے تھے، کیا سمویدھان میں اس بات کا کہیں ذکر ہے؟ کہیں بھی ذکر نہیں۔ کسی بھی دھرم گرنتھ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ آپ پگڑی لگا کر جائیے، آپ بھگوا پٹا ڈال کے جائیے۔ لیکن یہ صرف پریشان کرنے کے لیے، یہ صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے، یہ غلط مانسکتا کا ایک پرچار ہے، غلط مانسکتا کو درشاتا ہے کس طرح سے ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا۔ کل کی تصویر آپ نے دیکھی
किस तरह से वहां पर जो ये पगड़ी मंगवाई गई थी, ये जो है भगवा पटका मंगवाया गया, इसके लिए बाकायदे वसूली चल रही थी। वो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो आपके स्क्रीन पर आप देखिए कि एक शख्स उसमें मना भी कर रहा है कि वीडियो बंद कर लो भैया, वीडियो बंद कर लो, वीडियो मत चलाओ। तो आप समझिए कि ये पूरा सुनियोजित तरीके से हुआ है, ये टारगेट करने के लिए हुआ है। आप समझिए जरा इस बात। तो कोर्ट ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है और आगे ही बताएंगे कि जो 3 दिन की छुट्टी हुई उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप समझिए कोर्ट ने किस तरह से इन सारी चीजों को जो है कह दिया है कि हम अपने हिसाब से ही चलेंगे और हम मानते हैं संविधान को और संविधान के हिसाब से चलेंगे। भावनाएं हमारे लिए मान्यता नहीं रखती हैं, क्योंकि हम संविधान की रक्षा करने के लिए यहां बैठे हैं। और अब आप देखिए, अगर कोर्ट ने यह बात कही है तो जो लड़कियां हैं वहां पर वो तो संविधान के हिसाब से चल रही हैं, वो हिजाब पहनकर जा रही हैं, वो संविधान की मर्यादा में जा रही हैं। लेकिन ये जो भगवा पटका पहन के जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये असंवैधानिक लोग हैं। ये लोग संविधान की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। ये लोग किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जहां पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए वहां पर भगवा पटका जाके पहना रहे, भगवा झंडा फहरा रहे हैं। आप समझिए कि किस तरह से संविधान की मर्यादा को ये लोग तार तार कर रहे हैं। ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है, इनकी हवा इसीलिए टाइट है। कोर्ट ने जब ये बातें कही हैं उसके बाद से ये बोलती बंद हो गई इन लोगों की, क्योंकि इनका तो काम ही है असंवैधानिक काम करना। भाई संविधान को इन्होंने कभी नहीं माना है। जब भी ये बजरंग दल हो गया या फिर विश्व हिंदू परिषद हो गया, इस तरह के जो ये संगठन है हिंदूवादी, ये संविधान को कतई नहीं मानते। हर समय संविधान की मर्यादा को तार तार करने की कोशिश करते रहते हैं। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा तो इनके रोंगटे खड़े हो गए। इनको लगा कि अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, क्योंकि कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि भैया ये सब नहीं चलेगा। आप देखिए, आप साधारण तौर पर समझिए कि अगर आप पढ़ने जाते हैं या हिंदू धर्म में कोई पढ़ने जाता है, अगर किसी लड़की की शादी हो गई है तो क्या वो जो है मंगलसूत्र पहनकर नहीं जाएगी? क्या वो चूड़ियां पहनकर स्कूल नहीं जाएगी? क्या इस पर कोई रोक है? नहीं रोक है। आप देखिए, कोई हिंदू धर्म का लड़का हो या हिंदू धर्म का छात्र हो, वो कलावा पहनकर जाता है, क्या उस पर रोक है? नहीं है, क्योंकि धार्मिक मान्यता है। क्या कोई हिंदू धर्म का लड़का तिलक लगाकर अगर स्कूल जाता है तो क्या उसको रोक दिया जाता है? नहीं, तुम तिलक पहुंच के आओ, तुम बाहर होके आओ या फिर तिलक मिटा के आओ, ऐसा नहीं कहा जाता है। कलावा उतारने की बात नहीं की जाती है, मंगलसूत्र उतारने की बात नहीं की जाती है। तो फिर हिजाब पहनने पर रोक क्यों है? जबकि हिजाब पहना जाता है ड्रेस के ऊपर। ड्रेस तो अंदर पहनती है छात्राएं, लेकिन हिजाब उसके ऊपर पहना जाता है, लेकिन इस पर रोक। आप समझिए किस तरह से सिर्फ एक धर्म और समुदाय को टारगेट करने के लिए कर्नाटक को जलाया जा रहा है, कर्नाटक में विद्वेष फैलाया जा रहा है। कर्नाटक के स्कूल कॉलेज बंद है 3 दिन के लिए। आप बताइए, 3 दिन अगर स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे तो नुकसान किसका है? इस देश के भविष्य का नुकसान है, क्योंकि युवा छात्र इस देश का भविष्य है, जो पढ़ लिख के कल कलेक्टर, डीएम, एसपी, कमिश्नर कुछ भी बनेंगे, वो देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन उनके युवाओं के भविष्य को कुचला जा रहा है। यह सिर्फ साजिशन सब कुछ हो रहा है भैया। आप बताइए कि अगर कोई सिख समाज का व्यक्ति है या सिख समाज का लड़का है, उससे कह दो कि आप पगड़ी उतार दो भैया, पगड़ी उतार तुमको स्कूल जाना है। आफरी सदाफरी उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए कि जिसने जो है गंदे दहशतगर्दों और जालिम और मरदूदों के बीच अपने रब ताला की तकबीर को बुलंद किया और उम्मत मुस्लिमा के जो नौजवान अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं उनको ये पैगाम और ये सबक दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी हर हाल में करनी है। इन मुशरिकों और काफिरों को हर हाल में ये बताना है कि हम रब ताला के आज भी थे, हम रब ताला के कल भी थे और इंशाअल्लाह ताला कल भी रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमको सिर्फ अपनी बात के लिए पैदा किया। और तुम शौक से हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाओ, शौक से हमें दहशतगर्द कहो, कुछ भी कहो, लेकिन इंशाअल्लाह 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 हम सुबह क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना तस्बीह बयान करते रहेंगे। कोई भी जालिम नया मरदूद उठ करके तुम्हारे मुंह से अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई और तकबीरों को नहीं छीन सकता, क्योंकि हम अल्लाह तबारक व तआला से वादा कर चुके हैं, ये हलफ ले चुके हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि मुसलमान ने अपनी जान, अपनी माल, अपना औलाद, ये सब जो है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पे जन्नत के बदले खरीद लिया है। अल्लाह तबारक व तआला से हमने ये अपना जान माल का सौदा अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के बदले खरीद लिया है।
تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے اندر کتنی مٹھاس ہے، کتنا لطف آتا ہے جب ایک مومن، سچا مومن اور ایک سچا مسلمان راتوں کو اٹھ کر کے سجدے کے اندر جا کر کے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور رب تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی بیان کرتا ہے اور اپنے آپ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے کہتا ہے، رب تعالیٰ، اے باری تعالیٰ، اے دونوں جہان کے مالک اور شہنشاہ، بے شک تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بے شک تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی تیرے جیسا نہیں ہے۔ تو نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر صرف اور صرف ہماری رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر انسانوں کی رہبری و رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا، اور آپ علیہ السلام نے آ کر کے اس پوری دنیا سے جو ہے مشرکان نظام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حجاب ہمارا ہے، بیٹیاں ہماری ہے، مائیں ہماری ہے، اور یہ ملک ہندوستان بھی ہمارا ہے، تو پھر دوسروں کو تکلیف اس چیز سے کیوں ہو رہی ہے؟ ہماری سمجھ بات یہ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جو اچھی چیزیں ہوتی ہے، خوبصورت اور احسن چیزیں ہوتی ہے، ان کو جو ہے چھپا کے رکھا جاتا ہے، نہ کہ دکھا کے۔ تو ہماری مائیں اور بہنیں جو ہے وہ چھپا کے رکھنے والی چیزیں، ہم بھی ان کو حجاب کے اندر رکھتے ہیں، پردے کے اندر رکھتے ہیں۔ تو ایک عام ناگرک کو دیش کی کیا پریشانی ہے، کیا دقت ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے بے پردگی پھیلا کر کے اور جو ہے ننگا ناچ دکھا کر کے ملک کے ماحول کو اور ملک کی فضا کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو ہے جب اسلامی بیٹیاں یا اس مسلمان بیٹیاں اپنے سروں سے اپنے اسکارف اور اپنی اوڑھنیاں گھر پر اتار کر رکھے گی، تو یہی ظالم اور مردود اور سنویدھان کی دھجیاں اڑانے والے اور مسلموں اور مسلمانوں کے دشمن جو ہے جلد سے ہے وہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بیٹیوں کو سڑکوں پر، اسکولوں کے باہر، دکانوں پر کھڑے ہو کر نئے نئے جملے کسیں گے، اور جس سے جو ہماری بیٹیاں پریشان ہو گھروں پہ آ کے شکایت کرتی ہیں۔ اگر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، تو آپ لوگوں کو اس سے کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو حجاب اور پردہ جو ہے ہماری بہنوں کا شعار ہے، ہماری بہنوں کا جو ہے ایک زیور ہے، اور الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کو چاہیے ہمارے جتنے بھی پردھان منتری یا سی ایم صاحب جو بھی کچھ ہے اس وقت، ان کو چاہیے کہ جو ہے ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو اس کی اجازت دی جائے، تاکہ جو ہے آنے والے ٹائم میں کس طرح کی کوئی پریشانی یا کس طرح کی کوئی الٹی سیدھی حرکات سکنات نہ ہو سکے۔ اب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں پروٹیسٹ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے اور جو اپنے احتجاج کر رہی ہے، وہ پورے دن وہاں بیٹھ رہی ہے بھوکی پیاسی اور اپنے برقعوں کے اندر ملبوس بیٹھی ہوئی ہے۔ ظالموں مردودوں، آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان بیٹیوں کو دلاسا دلاتے ہیں، ان کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور ان کو کہتے آپ اپنی گھروں پر جائیں اور آپ کی لڑائی ہی لڑیں گے، لیکن آپ لوگوں نے ہماری بیٹیوں کو جو ہے سڑکوں پر اتار دیا اور ان کے چہروں سے اور ان کے سروں سے نقاب کھینچنے کی کوشش کی آپ لوگوں نے۔ یاد رکھو، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر تم ظالموں نے اس طرح کی انگشت نمائی کی، ہماری بیٹیوں کے سر سے حجاب کھینچنے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یاد رکھنا، رب تعالیٰ تم سے ضرور انتقام لے گا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہماری بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھے اور ان کو گھر جانے کی اجازت دے اچھے سے طریقے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، یعنی کہ جنت جو ہے وہ تلوار کے سائے کے نیچے ہے، تلواروں کے سائے کے لیے جنت ہے۔ اور امیر بے مثال اور امیر جرنیل اور امت محمدیہ کا نڈر اور بے باک ستارہ اور روسیوں اور رومیوں پر چڑھ کے دوڑنے والا اور ان کے سامنے خم پھونک کر جنگ کا طبل بجانے والا
حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام جو ہے تلواروں سے پھیلا ہے یا محبت سے پھیلا ہے، لیکن اسلام کو برقرار رکھنے کے لیے تلوار ضرور چاہیے۔ اگر آپ تلوار نہیں اٹھائیں گے تو یقین جانے لوگ جو ہے آپ کو اٹھا دیں گے۔ تو اس لیے جو محبت سے پیش آئے اس کے ساتھ محبت، نرمی اور سکون کے ساتھ پیش آئے، اور جو اسلام کے خلاف، امت مسلمہ کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف یا اور بھی کسی بھی دینی ارکان کے اوپر ٹپڑی کرے گا یا اسی طرح کی کوئی بھی کسی طرح کی نحوست بازی پھیلانے کی کوشش کرے گا، اسلام کی مائیں اپنی گودوں کے اندر، اپنی کچھاروں کے اندر وہ شیر پال رکھے ہیں۔ اسلام کی مائیں ابھی بانج نہیں ہوئی ہے، اسلام کی ماؤں نے اپنی کچھاروں کے اندر وہ شیر پال رکھے ہیں جو آج بھی کفر کا تختہ الٹ سکتے ہیں اور کفر کو سر میدان منہ کی چٹا سکتے ہیں۔ منگولوں کو، رومیوں کو، روسیوں کو، عیسائیوں کو جو ہے اسلام کے شہزادوں نے منہ کی چٹائی ہے۔